محترم سیف اللہ ابڑو صاحب نے فرمایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق چیئرمین بلاول نے نواب شاہ اور لاڑکانہ کے اسپتالوں کے لیے ایم آر آئی کی درخواست کی کہ وہاں ایم آر آئی لگایا جائے، اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہاں واقعی ایم آر آئی لگائی جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید ان کی معلومات درست نہیں ہیں۔ صحت صوبائی شعبہ ہے اور صحت کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کو کرنا ہے۔ آج جو سندھ میں صورتحال ہے وہ یہ کہ سرکاری شعبے کے اندر مثالی اسپتال سندھ کے اندر چل رہے ہیں۔ صرف گمبٹ کے اندر ہم 800 لیور ٹرانسپلانٹ مفت کر چکے ہیں۔ کراچی کے اندر سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ کینسر کا ہو رہا ہے، وہ بھی مفت ہو رہا ہے۔ اس وقت سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں 60% مریض پاکستان کے باقی صوبوں سے آتے ہیں، اور بلوچستان میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں بلوچستان کے مریض بھی سندھ میں آ رہے ہیں، اور خدا کے فضل سے ان کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہ اگر کہیں ایم آر آئی مشین کی ضرورت ہے، اور ایم آر آئی مشین کھلونا ہے آج کل، اور بلاول صاحب اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو صرف وزیر اعلیٰ سندھ کو کہنا ہے کہ آپ یہاں پہ لگا دیں اور وہ لگ جائیں گی۔ تو میں وضاحت ضروری سمجھتا تھا جناب عالی کہ یہ غلط فہمی ہے، شاید کسی نے ان کو غلط اطلاع دی ہے۔ جناب، غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلتی جاتی ہیں، تردید ان کی نہیں ہوتی۔ اور جب ہم نے منسٹر صاحب کی تقریر کو پڑھا تو پہلے ہی پیراگراف کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ بجٹ کی دستاویز چند جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کی رہنمائی میں تیار کی گئی ہے، اور ان رہنماؤں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی نام دیا گیا ہے۔ جناب عالی، ایک ایسی دستاویز کہ جس میں صرف ناکام پالیسیوں کو دہرایا گیا ہے، ایک ایسی دستاویز جس کا زمینی حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اس کے ساتھ محترم بلاول بھٹو زرداری کا نام منسلک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط الزام ہے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس الزام کی تردید کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی رہنمائی اس دستاویز کو حاصل نہیں تھی، اور اگر حاصل ہوتی تو یہ دستاویز کچھ اور ہوتی، بلکہ یہ کہ آپ سب اتنے دن سے اخبارات میں، میڈیا میں پڑھ رہے ہیں بیانات کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کو اعتماد تک کے اندر نہیں لیا گیا کہ کیا بجٹ لایا جا رہا ہے۔ رہنمائی تو کیا، اعتماد کے کا بھی وہاں پہ فقدان ہے کہ بتایا تک نہیں گیا کہ بجٹ میں کیا لکھا گیا ہے۔ جناب چیئرمین، اعتماد میں نہ لینے کی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات نظریاتی ہیں۔ ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں معیشت کا ایک نظریہ دیا ہے جس کی ہم پیروی کرتے رہے ہیں اور جس کی ہم اشاعت کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے چل کے یہ جو ہمارے 10 نکات دیے گئے 27 دسمبر کو پچھلے سال، یہ بھی ایک نئی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارا الیکشن کا جو مینیفیسٹو ہے وہ بھی اسی نئی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔
اور یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمارے وہ نظریاتی ڈاکومنٹس ہیں، اور اس میں اور جو بجٹ کے اندر چیزیں دی گئی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب علی، بجٹ ڈاکومنٹ صرف IMF کے گن گا رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ سے قرضہ مل جائے گا، فلاں جگہ سے قرضہ مل جائے گا، اور اس بات پہ بٹوین دا لائنز خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ IMF ہم سے راضی ہے، اور IMF سے ہم ایک نیا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی وہ حاصل کر لیں گے، جس کے تحت ریسٹرکچرنگ ہوگی پورے نظام کی، اور جس کے نقصانات ہم پہلے اٹھا چکے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم EFF میں گئے تھے۔ جناب علی، یہ جو ڈاکومنٹس ہمارے ہیں ان کے اندر IMF کا لفظ استعمال تک نہیں کیا گیا ہے، کسی ایک جگہ کسی ایک لائن کے اندر IMF کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اور میں انہی پہ کیا رکوں، صدر مملکت نے پارلیمنٹ کو ایڈریس کیا، اور صدر مملکت نے کس طریقے سے ملک کے اندر معاشی بحالی لائی جائے یہ ان کا موضوع تھا، اور کافی تفصیل سے انہوں نے بات کی، لیکن کہیں ایک جگہ اس تقریر کے اندر IMF کا نام نہیں ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے اس کو آپ کس طریقے سے سنبھال سکتے ہیں؟ ہم بجٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہی نجکاری کے قصیدے وہ پڑھے گئے ہیں، ہم نجکاری کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ نجکاری اس ملک میں تباہی لا چکی ہے، 100 سے زیادہ یونٹس ایسی ہیں کہ جو بند ہو چکی ہیں اور جن کی زمینیں تک بک گئی ہیں۔ نجکاری نے ملک میں بے پناہ بے روزگاری پیدا کی ہے، لیکن یہ کہ بجٹ کے اندر صرف وہی نجکاری کے جو ناکام منصوبے ہیں ان کی بات کی ہے۔ جناب علی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ناکام منصوبوں کو چلایا جائے، اور اگر ایک صنعتی منصوبہ تک حکومت نہیں چلا سکتی تو یہ سوچنا کہ حکومت ملک چلا سکتی ہے میرے خیال سے خام خیالی۔ جناب علی، وہی 40 سالہ پرانی رٹ کہ نجی شعبہ معیشت کو آگے لے کے جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ، وہ بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس کو دہراتے وقت یہ بالکل فراموش کر دیا گیا کہ اس وقت نجی شعبے کی 8,500 انڈسٹریز ہیں کہ جو بند پڑی ہیں۔ انڈسٹریز کے اندر زمین موجود ہے، ان انڈسٹریز کے اندر بلڈنگ موجود ہے، پلانٹ اگر خراب ہو بھی گئی تو کیا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے ان بند انڈسٹریز کو چلایا جائے اس کے لیے ایک لفظ بھی بجٹ دستاویز کے اندر موجود نہیں ہے، اور بار بار اس چیز کو دہرایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ، اور پرائیویٹ سیکٹر ملک کی معیشت کو آگے لے جائے گا۔ جناب علی، وہی جو پرانی تھیوری ہے جو تمام دنیا میں فیل ہو چکی ہے، وہی منطق ٹرکل ڈاؤن اکانومی کی کہ پہلے امیر کو امیر کرو، پہلے ایلیٹ کو اور زیادہ پیسے کھلاؤ، گیپ کو بڑھاؤ، اور اس کے بعد کبھی وقت آئے گا کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے کچھ فوائد جو ہیں وہ غریب تک پہنچ جائیں گے۔ اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، کہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ کوئی پیپل فرینڈلی پالیسی لائی جائے جس میں براہ راست ملک کے عوام کا، ملک کے محنت کشوں کا، ملک کے غریبوں کا فائدہ کر دیا جائے۔ پھر بار بار وہی پرانی منطق کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ 2500 سال پہلے حکیم ارسطو نے کہا تھا کہ حکومت کرنے والوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ وہ جو پالیسی بنائیں گے وہ ان کے مفاد میں ہوگی۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حکومت میں ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بذات خود کاروبار نہیں کی جا رہی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے جناب علی، وہ صرف اس لیے کہی جاتی ہے کہ
हुकूमत को कारोबार से अलग रखा जाए और निजी शोबे को पूरी छुट्टी दी जाए कि वो जिस तरीके से चाहे आवाम का इस्तेसाल करे और अपनी मोनोपोलीज कायम करे। मार्केट इकॉनमी, ये भी एक नई मंतक है जो शिकागो से आई है कि जनाब मार्केट इकॉनमी, मार्केट फोर्सेस शैल डिटरमाइन। क्या इस ज़मीनी हकीकत से वो वाकिफ़ हैं कि इस वक्त मार्केट पे कौन हावी है? एक ज़माना था कि सनतकार यहाँ पे ज़रूरत की अशिया बनाते थे और जो चीज़ें इंपोर्ट होती थीं उनकी सब्स्टिट्यूशन की जाती थी। फिर इंपोर्टर्स की लॉबी आगे बढ़ी और इंपोर्टर्स की लॉबी जो थी वो पॉलिसीज़ लेके आई और वो चीज़ें जो मुल्क में बनाई जाती थीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके जो वही चीज़ें जो थी वो इंपोर्ट की जाने लगीं और मार्केट इंपोर्टर के हाथ में चला गया। जनाब इस वक्त मार्केट इंपोर्टर के भी हाथ में नहीं है, मार्केट स्मगलर के हाथ में। और किसी हुकूमत की ये मजाल नहीं है कि वो बात की जाती है हम स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ये इक़दाम करेंगे, हम ये कानून बनाएंगे और इस तरीके से हौसला शिकनी कराएंगे। जनाब स्मगलर पॉलिसी बना रहे हैं। मैं आपसे सीधी वाज़ेह बात करना चाह रहा हूँ। और अगर आपको स्मगलिंग से निजात हासिल करनी है तो मुकाबिल में कोई पॉलिसी बनाई जाएगी और वो पॉलिसी सिर्फ ये होगी कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाई जाए और जो चीज़ें मुल्क में लाई जा रही हैं उनको रोका जाए इकोनॉमिक मेजर्स के साथ। बात की जा रही है जनाब कि हम बाहर की सरमायाकारी लाएंगे। ये भी एक उल्टी मंतिक है। लोगों को ट्रक के पीछे लगाया जा रहा है, ट्रक की बत्तियों के पीछे के दौड़ते रहो। हम सुनते आए हैं कि बाहर की सरमायाकारी जो है वो आएगी और मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन बाहर की सरमायाकारी अभी तक नहीं आई है। जनाब आखिर जो कामयाब तजुर्बे हैं उनकी क्यों नहीं पैरवी की जाती? आखिर PIDC बनाई थी 1950 के अंदर शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने, जिसने 94 मेगा मंसूबे मुल्क के अंदर लगाए थे। और उसका फ़लसफ़ा ही ये था कि जो हमारे पसमानदा इलाके हैं उसके अंदर वो सनतें लगाई जाएं, जो बाहर से चीज़ें दरामद हो रही हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जाए, वो मुल्क के अंदर बनाई जाएं और लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया जाए। 94 मंसूबे PIDC ने बनाए। एक ऐसे वक्त में 1950 में PIDC बनाई गई जब हुकूमत पाकिस्तान के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। फिर एक वक्त आया जब मुल्क टूट गया और मुल्क जो था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका और तबाही के किनारे पर पहुंच चुका था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त मुल्क की बागडोर संभाली। कुछ नहीं था हमारे हाथ में, लेकिन हमने स्टील मिल बनाई, हमने पोर्ट कासिम बनाया, हमने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने कामरा कॉम्प्लेक्स बनाया और मुल्क में रोज़गार के बेशुमार मौके पैदा किए और मुल्क में जो टैक्स रेवेन्यू था हमने उसको बढ़ाया। उस वक्त पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो 12% ऑफ द GDP है। इस वक्त 2% ऑफ द GDP भी पब्लिक सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जनाब अली, ये कहना कि बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें आगे ले जाएगा, मेरे ख्याल से एक खाम ख्याली है और हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे। उसी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है जो बाहर से दरामद किया गया और कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए महंगाई आप कंट्रोल कर लेंगे। जनाब अली, इस चीज़ को फरामोश कर दिया गया है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिमांड साइड पे नहीं है, वो सप्लाई साइड पे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है उसने हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर जो है वो पहुंचा दिया है। और उसकी वजह से जो पैदावारी लागत आगे बढ़ी है उससे न सिर्फ महंगाई आगे बढ़ी है बल्कि जो इंडस्ट्री है हमारी, जो कारोबार है, वो भी 22% और 25% का
متحمل نہیں ہو سکتا۔ جناب علی، کہا گیا ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن ملک کو آپ آگے کیسے لے کے جائیں گے اگر آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ حکومت 60 ٹریلین سے زیادہ کے قرضے لے، جس پر ریٹ آف انٹرسٹ 22 اور 25% ہے۔ آپ کا جتنا ریونیو ہے اس سے کہیں زیادہ انٹرنل ڈیٹ کے اوپر آپ کی جو ہے وہ پیمنٹ ہے اس کا، اور اس صورت سے آپ اپنے بجٹ کو بیلنس نہیں کر سکتے۔ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو قرضوں سے نجات دلانا چاہتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی پروڈکشن بڑھانا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے قدرتی وسائل سے کام لینا چاہتی ہے،